بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے یا کوئی ریکارڈنگ ہے یا یہ جو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اس کو سیو کر لیں، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں، حالانکہ یہ بات آپ لوگوں کو ذہن نشین کوئی ہزاروں دفعہ کرائی گئی ہے، اور کس نے کرائی؟ عمران خان صاحب نے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے عمران خان صاحب کی گفتگو جو ہے نہ سنتے ہوں، ان کی تقریریں، ان کے انٹرویو۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بارہ ازبر آپ کو کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقدمے میں ہیئرنگ کر رہے تھے، انہوں نے فیصلہ دیا اور اس بندے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو وہاں پہ کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جس کو آپ نے سزا دی ہے ہاتھ کاٹنے کی، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جلال آ گیا اور آپ نے کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں جو ہیں ان کا یہ وتیرہ تھا کہ کوئی طاقتور آدمی جرم کرتا تھا تو وہ قانون کی دسترس سے باہر ہوتا تھا، وہ قانون کی گرفت سے باہر ہوتا تھا، اور جب کوئی مفلوق الحال غریب بیچارہ جب وہ کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا ملتی تھی۔ وہ قومیں ساری کی ساری اس لیے تباہ ہوئیں کہ یہ ان کا وتیرہ تھا۔ یہ عمران خان صاحب کتنی دفعہ سنا چکے ہیں؟ میرا خیال ہے 1000 مرتبہ سے زیادہ بتا چکے ہیں۔ کب سے سنا رہے ہیں؟ 1996 سے، جب سے صاف چلی، شفاف چلی۔ کس لیے؟ رول آف لا۔ آج کا واقعہ پاکستان کے طول عرض میں پہنچ چکا ہوگا کہ 28 فروری کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد جاتے ہیں، اس سے پہلے 5 مہینے ان کا ٹانگ کے زخم کی وجہ سے پیش نہیں ہوتے، جب بے شمار تکرار اور بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پہلے، لاہور ہائی کورٹ، سیشن کورٹ نہیں، جب انہوں نے بھی 5 6 7 دن منت ترلے تکرار فیسلٹیز وسائل دیے تو لو لشکر کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ پہ میں داخل ہو گئے، اور پھر ججز کو کافی دیر کہتے رہے کہ میرے پاس آ جاؤ اور میرا بایو میٹرک کرو اور پھر میری ضمانت دو۔ جب یہاں سے ہوئے تو اسلام آباد کی عدالتوں نے بھی ان کو 28 فروری کی تاریخ دے دی۔ وہاں پہ بھی انہوں نے پوچھا کہ کتنا آپ کو چاہیے جی ریکور کرنے میں، انہوں نے کہا یہ 28 فروری تک مجھے دے دیں۔ کب عالی مہربانی سے 3 مارچ تک یہ ایک پروٹیکٹیو بیل دے دی۔ چنانچہ یہ 28 فروری کو چونکہ کہہ چکے تھے تو گئے۔ وہاں 3 مقدمے میں پیش ہونا تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں 2 مقدمے تھے اور ایک ڈسٹرکٹ ضلع کچہری میں توشہ خانہ کا، یہ جو کرمنل کیس تھا، جو ایک جرم کے الیکشن کمیشن نے رجسٹر کرا رکھا تھا چوری کا، اس کے اگینسٹ پیش ہونا تھا۔ وہاں سے جب جوڈیشل کمپلیکس میں صبح 9 بجے پیش ہونا تھا، یہ 2 بجے پہنچے، 2:15، اور وہاں ایسے گئے کہ اگلے دن جج نے کہا کہ بدماشوں کا 2500 قسم کے گنڈوں کا ایک جتھا، ایک لشکر ہمارے عدالتی احاطے میں آیا، اور وہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتا رہا۔ انہوں نے گیٹ توڑ دیے، انہوں نے بہت سارے کیمرے توڑ دیے جو CCTV لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ظاہر فوٹیج بنا رہے ہوں گے، اس لیے انہوں ساروں کو یہ ہدایت ہوگی کہ CCTV فوٹیج جو ہے والے کیمرے جو ہے وہ توڑ دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون کس وقت جو ہے وہ اس واقعے میں ملوث تھا۔ وہاں پہ جب بیل ہو گئی تو 3 ساڑھے 3 بجے تو تھکاوٹ آ گئی۔ لاہور واپس آنا ضروری تھا، اسلام آباد گھر موجود ہے، سب کچھ ہے، جس میں وہ 6 مہینے سے نہیں گھسے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ چلو جا کے تھوڑا سستا لیں۔ اتنا لمبا سفر کیا انہوں نے، 5-6 گھنٹے کا بائی روڈ۔ تو جب لاہور چل پڑے تو سیشن کورٹ جہاں پہ توشہ خانہ کیس کے اندر جانا تھا، عدالت میں وہ انتظار کرتے رہے۔ جج پورے 5 بجے عدالتی وقت کے مطابق وہ بیٹھا رہا۔ عمران خان صاحب کی اطلاع ان کو آ گئی کہ وہ واپس چلے گا، پھر بھی بیٹھے رہے تاکہ یہ نہ کہیں جی کہ آپ پہلے اٹھ کے آتے۔ عمران خان صاحب نے لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے ناقابل ضمانت جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ 2014 میں بھی SP جنیجو کے اوپر قاتلانہ حملہ اور PTV پہ اور پارلیمنٹ پہ حملے کے اوپر ان کے دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب پہ کیس بن چکا تھا، اور اس میں یہ پروکلیم offender ہے، یعنی کہ مفرور تھے۔ ہر روزانہ جو ہے لگتا تھا وہاں پہ نوٹسز لگتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ ان کا قلعہ مضبوط تھا، یہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ سوار تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا جو ہے
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو سب جو اطلاع دیا کو جائے کہ قانون شانون سب کی دھجی اڑا کر رکھ دے. تو صاف چلی شفاف چلی رول آف لا یہ پیش نہیں ہوئے. کب پیش ہوئے؟ جب 2018 میں اپنی حکومت آ گئی تو پھر جا کے پیش کیا ہوئے، جا کے ضمانتیں کروا لی. یہ وہ تحفہ ہے جو کہ فائنلی جنرل باجوہ صاحب نے اپنے دو بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ مشیران خاص جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور، اور باقی بھی 2-4 پیچھے بھی ہوں گے لیکن یہ سامنے تھے، ان کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر نازل کیا. میں یہ جب دیکھتا ہوں تو میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جنرل باجوہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یہ اللہ کے ہاں اب تو لائف وائنڈ اپ کر رہے ہیں نا. چلو باجوہ صاحب نہ کر رہے ہوں، ابھی جوان ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، وہ شاید نہ کر رہے ہوں، لیکن یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 60-70 سال کے بعد بندہ لائف کو وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے. تو اب ایک دفعہ تو سوچتے ہوں گے نا کہ ایک فساد فی الارض جو ہے اس کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو 2019 میں ایکسٹینشن چاہیے تھی. نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دینی تھی. اس کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا، ہم بہت کچھ کہتے رہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جناب باجوہ آپ اس قوم کے بہت بڑے مجرم ہو. حقیقت ہے کہ آپ کا نام جو ہے ایوب خان، سکندر مرزا، ملک غلام محمد، ان سب کی فہرست میں آتا ہے. یہ کوئی آپ نے معمولی واردات نہیں کی اس قوم کے ساتھ، یہ ملک کے ساتھ. آپ اس ملک کو جو کہ بالکل آخری سانسوں پہ ہے، یہ اگر ایک بندہ اس کا جو فائنل اس کو جو عمران کہتا ہے جی کہ میری پیٹھ پہ نہیں، جناب باجوہ نے پاکستان کی پیٹھ پہ خنجر گھوپا. خنجر کون سے؟ عمران خان والا. اب آپ بتائیں جی کہ ہوا کیا. اب اسلام آباد پولیس جو ہے لے کے وارنٹ گرفتاری لے کے زمان پاک پہنچتی ہے. آپ سن چکے ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے کال کر دینی شروع کر دی. پورے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل گیا کہ زمان پاک پہنچو. میں اتفاق سے ابھی ایک ریکارڈنگ کے لیے اسی ایریے میں گیا ہوا تھا. میں نے یہ تو دیکھا کہ تھوڑا ہنگامہ، مجھے واقعہ نہیں پتا تھا یہ کوئی بات ہے، میرا خیال ہے 2:30 بجے کی بات ہے یا 2:45 بجے کی بات ہے. تو وہاں سے بندے میں نے دیکھے کوئی 500 بندہ اگر کہوں تو یہ مبالغہ رہی ہے. ہو سکتا ہے بعد میں 10 15 20 25 30 100 200 بندہ اور آ چکا ہو. 400-500 بندہ زمان پاک عمران خان صاحب کے گھر کے 50-100 فٹ پرے بھی سڑک خالی تھی اور 50-100-150 فٹ پرے بھی سڑک خالی تھی کہ وہ ویسے سڑک بند ہو گئی تھی. اور اس وقت پولیس کے ساتھ واردات ہو چکی تھی. میں نے جلدی خبریں آن کی تو اس فون کے اوپر جب خبریں دیکھی تو پتہ چلا کہ پولیس آئی ہوئی ہے. اس کے بعد چل ساتھ ہی جو ہے ہر طرح کی تکرار شروع ہو گئی. پتہ چلا کہ جی ایس پی طاہر حسین کو انہوں نے دھکے مارے، گالیاں دی. کیوں؟ کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی. یہ تو نواز شریف کے لیے بنا تھا. رول آف لا تو عمران خان صاحب یہ بنا نہیں تھا. میں کتنے بار کہہ چکا ہوں کہ چشم تصور میں دیکھیں کہ توشہ خانہ والی گھڑی والا کیس جو نواز شریف نے کیا ہے. نواز شریف نے وہ کیس جو ہے 2 کروڑ میں گھڑی خریدی، جس کے بارے میں 6-7 دن پہلے پھر جھوٹ بول رہا تھا، جس میں کہا تھا کہ میری اور میری بیوی کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. تو اس میں کیا کہا کہ ہم نے 50% قیمت کر دی تھی، نواز شریف وغیرہ 20% سے لیتے رہے. خود ہی اپنا بیان دے چکے ہیں کہ 10 کروڑ کی ایویلیوشن ہوئی. جی جو رسید جس کے اوپر ہوئی وہ بندے دکاندار نے جس نے 5 کروڑ کا خریدا، اس نے کہا یہ جعلی رسید ہے. تو انہوں نے 10 کروڑ کی ایویلیوشن کرائی اور 2 کروڑ روپے دیے، یعنی کہ 20%. اور خود کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ہم نے قانون 2018 میں تبدیل کر 50% کر دیا تھا، یعنی کہ وہ قانون بھی انہوں نے وائلیٹ کیا، خود ہی اپنا بنائے قانون، رول آف لا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئین پاکستان ہے، عمران خان صاحب قانون پاکستان ہے. عمران خان صاحب اس وقت جو ہے PLD ہے پاکستان کی، پاکستان کا سول لا ہے، پاکستان کا کرمنل لا ہے عمران خان کی ذات مبارکہ. انہوں سے بتانا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. اور جناب باجوہ یہ آپ کا تحفہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آپ لوگوں کا تحفہ ہے. جمہوریت کو جتوایا تھا نا، پتا تھا کہ مملکت کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے اس ملک کے ساتھ یہ واردات کرنا چاہتے تھے. ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. آپ یہ واردات کرنا چاہتے تھے. اب عمران خان صاحب جو ہے یہ آپ کریں کہ جی 250 ملین پاؤنڈ ریاض ملک صاحب کو نواز شریف نے دیا ہوتا
جو کہ پاکستان کا پیسہ تھا. اور اس کی عوض جو ہے 458 کنال زمین جہاں پہ ایک یونیورسٹی بنی جس کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ گھوسٹ اسکول سنے تھے نا, گھوسٹ, وہ گھوسٹ یونیورسٹی ہے کیونکہ انہوں نے کہ 20-30 بندے پڑھتے ہیں یا 30-40 پتہ کر لیں, ہو سکتا ہے 50 بندے ہوں, 30-40 بندے پڑھے ہیں جس میں 30 کروڑ روپے کی سن ہے کہ بلڈنگ جو ہے ریاض ملک نے بنا کے دی. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی اسٹیمیٹ آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب تو اس کو ایکنالج نہیں کر رہے. ایکنالج کریں گے تو بتائیں گے کہ نہیں یہ 30 کروڑ کی بلڈنگ نہیں ہے, یہ 50 کروڑ کی ہے, یہ 20 کروڑ کی ہے, 10 کروڑ کی ہے, اور باقی جو سامنے چیزیں نہیں ہیں یہ بعد میں آئیں گی. اگر یہ نواز شریف کرتا, وہ پیسہ دیتا ریاض ملک کو واپس کرتا اور 458 کنال زمین لیتا, چلو وہ چھوڑے. یہ نواز شریف جو ہے ہائی کورٹ میں ازمانہ لینے جاتا اور ساتھ 500,000 2,000 بندے ہوتے. میں خود نواز شریف صاحب کو احتساب عدالت میں ملنے گیا, یہ ڈالا جیل راولپنڈی میں جب جیل میں تھے, میں ملنے گیا تو باہر جو ہے سڑک کے اوپر کم از کم 700-800 بندہ صرف دیدار کرنے کے لیے آتا تھا مسلم یونین کا, اسلام آباد کا کارکن. نہ کوئی ٹرین, نہ کوئی بلاوا, نہ کوئی بات ہے. جیسے وہ آتا تھا آگے نواز شریف صاحب جو ہے وہ چلے جاتے تھے. پولیس نے ایسا ٹائٹ رکھا ہوتا تھا, خاردار تاڑے یہ وہ. اگر وہی بندہ نواز شریف کے ساتھ داخل ہو جاتا, عمران خان صاحب کیا کہتا, یہ تحریک انصاف والے مجھے بتا دیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ وہ جو 1,500-700 بندہ باہر کھڑے نواز شریف کے صاحب کے انتظار میں, جب بھی آتے تھے روزانہ آتے تھے, روزانہ 500-700 بندہ وہاں کھڑا ہوتا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جیسے آج میں عمران خان صاحب کے گھر کے سامنے سے آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ بندے جن کو کہہ رہے ہیں نا ہزاروں, پھر کہتے ہیں لاہور والے آؤ. ابھی یہ احمد اظہر اور فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے, بلا رہے تھے, ہزاروں لاکھوں موجود ہیں. وہ اتنے لاکھوں موجود ہیں کہ میں کہتا ہوں مبالغہ اگر میں کہوں 600-700 بندہ تھا, کیونکہ یہ بندے 400-500 بہت ہوتے ہیں فساد کرنے کے دنگا کرنے کے لیے. اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی, لیکن جو لگتا ہے پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن پولیس اگر وہاں پہ 4 آنسو گیس کے شل ڈالے نا, تو یہ جو ہے نا جو جان پہ ہاتھ کے کھیلنے والے, وہ دیکھا نہیں تھا گرفتاری کیسے دی ہے. جیل بھرو تحریک خود ضمانتیں کراتے پھرتے ہیں قائد اور کارکنوں سے جیل بھرو تحریک. تو وہ جیل بھرو تحریک والے جو ہے نا ایک بھی نظر آتا کیونکہ 200 بندے ٹوٹل نہیں کر سکے, جو 200 ہر دن دینی تھی گرفتاری. اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس 1.5 لاکھ بندے کے شناختی کارڈ پڑے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا نا خبروں میں. وہ کدھر گئے؟ 7 دن گرفتاری تھی, 7 دن میں 200 بندے پورے نہیں کر سکے. اور میں اکثر کو جب پولیس نے زبردستی پکڑا, کیونکہ وہ کہتے تھے میں تو آیا ہی نہیں تھا, سرقاد و سوادی کو سنا نہیں کہ میں تو ویسے ہی برات میں آیا تھا, مجھے دھر لیا, میری تو گرفتاری ہی نہیں بنتی تھی. تو اس ماحول کے اندر یہ انہوں نے ایک نے بھی نہیں ٹھہرنا تھا, ایک آنسو گئے. ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ جب ویلاگ میں ابھی اپلوڈ کرا رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد اگر کوئی نئی چیز آ گئی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ منسلک کر دوں گا. تو ابھی بھی انہوں نے آنسو گئے کے 4 شیل پھینکے تو کسی نے نظر نہیں آنا. عمران خان صاحب کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب وہاں پہ جب پولیس آئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے نوٹس دینا ہے. یہ گستاخی انہوں نے کی کہ آپ قانون کی جو ہے عدالت کے احکامات کی پیروی کرانے کے لیے آئے ہیں. اب اس کو دیکھو کہ یہ اصل میں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگین باجوہ صاحب یہ آپ کے تحفے ہیں, اور پھر آپ کے کارندے ان کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کس دن کے لیے ہیں, کب ہیں, کیا آگے انہوں نے گلچھڑے اڑانے ہیں. آیا پاکستان کو جو ہے ختم شد تک پہنچانے کے بعد وہ کارندے باز آئیں گے, چودھری صاحب جیسے سارے بندے. یہ اب فرما رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس 9 مارچ کی پروٹیکٹیو بیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اب اتنے جھوٹے ہیں کہ وہ پروٹیکٹیو بیل تھی محسن راجہ کے کیس میں, جو اقدام قتل کا جو انہوں نے کیا, محسن راجہ نے عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہو کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے اوپر 9 مارچ تک کی پروٹیکٹیو بیل تھی. یہ توشہ خانہ کی چوری کا کیس جس کو عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جو ہے نکلے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اب میں کہ عدالتوں کے بھی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. عدالتوں کے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے. میں تو جتنے عمران خان حرکت کرتا ہے میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کچھ کر کے جائے تب اس کو گرفتار کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے. کیسی صاف چلی شفاف چلی رول آف لا, قانون کی حکمرانی کے لیے ایک پارٹی آئی تھی نا, اور تاکروا کے اوپر قانون نافذ کرنا تھا نا. عدالت کے آگے, عدالت کے فیصلوں کے آگے نواز شریف کی طرح لندن میں تھے تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے 10 سال قید اور 7 سال قید ساتھ آگے قانون کے حوالے کر دیا تھا نا. قانون نے کب کیا, اس کے باوجود پتہ تھا کہ بعد میں پتہ بھی چلا کہ ارشد ملک کی ویڈیو دیکھ کے اس کو بلیک میل کرا کے یہ سارے فیصلے کرائے گئے, ساری چیز سامنے آ گئی. تو وہ آ گیا نا نواز شریف, کیونکہ قانون کی حکمرانی تھی. یہ ہوتی ہے قانون کی حکمرانی جو عمران خان کرا رہا ہے, یہ اس کے نزدیک.
کیونکہ وہ کہتے ہیں میں قانون. تو فواد چودھری صاحب نے آ کے اور ساروں نے آ کے عجیب و غریب قسم کے توجیہات دی. کہا جی کہ یہ پولیس جو ہے یہ یا بلڈ شیڈ چاہتی ہے, لا اینڈ آرڈر چاہتی ہے, کارکنوں اور پرامن کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بہرحال وہ طاہر حسین دھکے کھاتا رہا, گالیاں کھاتا رہا, یہ ایس پی وردی کے اندر. وہ ان کی ویڈیو ہی بنے گی, پھر پتہ چند بندے اور بھی پکڑے جائیں گے, کوئی چھوڑے گی پولیس بھی نہیں, فکر نہ کریں. اور پھر کئی بیچارے غریب کے بچے مارے جائیں گے انجانے میں. جب وہ اندر گیا تو بتایا گیا کہ عمران خان گھر پہ نہیں ہے. اب آپ یہاں میں رکتا ہوں. میرے پاکستانیوں, عمران خان صاحب نے پولیس کو کہا ہے کہ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے. شبلی فراز نے کہا. وہ اندر گیا, ان کے کمرے میں وہ نہیں تھے جس میں بیٹھے تھے. یہ ہوتا ہے لیڈر. اب مجھے بتائیں, آپ پورا پاکستان دیکھ رہے, 5 بجے انہوں نے اسی میں بلایا ہوا ہے ان لوگوں کو. جیل بورڈ تحریک ان کا ایک چائے پارٹی ہے, ان کے اعزاز میں تقریب ہے جس کا خطاب کرنا. یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں, 3:45 بجے ہیں اور 5 بجے تقریب تھی. عمران خان گھر پہ نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے بڑے مداری ہیں. لیکن اس وقت کراچی یہی نہیں, وہاں پہ یہ صورتحال ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب جو ہے یہ وہی ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ہر حد پہ چلے جاتے ہیں, اور جب لوگوں نے ان کو ولی اللہ بنا لیا تو کپڑے بھی اتار دیں نا اور ننگا پھرنا شروع کریں. تو انڈیا میں اسی طرح ہوتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے سادھو ہوتے ہیں, اور پاکستان میں جو ہے مجذوب کہلاتے ہیں. لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. چنانچہ بہرحال یہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے, عمران خان صاحب کے پاس چوائس ہے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے. نہیں, اب انہوں نے جا کے نوٹس صاحب کرا دیا. سربی سرفراز صاحب نے نوٹس لے لیا اور کہا جی کہ عمران خان صاحب گھر میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان کو یہ پیشی یقینی بنانی ہے. اب پولیس وہاں سے آ گئی. پولیس جو ہے مال روڈ کے اوپر میں نے دیکھا ہے, وہاں سے جب آیا تھا تو اس وقت پولیس وہاں سے واپس آ چکی تھی. وہ وہاں پہ مجتمع ہو رہی تھی ابھی کو آدھا گھنٹے پہلے. اس وقت میں اگین بتا دوں کہ 3:45 بجے ہیں جب میں ویلاگ کرا رہا ہوں. تو انہوں نے وہاں مجتمع ہو رہی تھی. آیا وہ اسلام آباد واپس جانے کے لیے, آیا وہ لاہور پولیس کی کمک آ رہی ہے, آیا کوئی واٹر کینن اور کوئی آنسو گیس آ رہی ہے. اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ابھی بھی چلے جاتے پہلے حلے میں نا, اور لاٹھی چارج کر کے اندر گھس جاتے, کسی نے نہیں روک سکتا تھا. وہ عمران خان ریڈ لائن تھی نا, اور گولی لگ گئی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی. عمران خان صاحب جو تھے جب نائل ہوئے تو ریڈ لائن تھی نا, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو کیا فرق پڑا تھا. یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں. شکایت آج بھی ہے کہ اہلیان لاہور آ جاؤ. یہ حماد اظہر ابھی 15 منٹ پہلے فرما رہے تھے ٹی وی پہ, اہلیان لاہور آ جاؤ. یعنی کہ ابھی میں نے تو آپ بتایا, میری بات نہیں یقین آتی تو حماد اظہر کی 3:30 بجے کی پریس بریفنگ چیک کر لیں کہ اہلیان لاہور آ جاؤ. اب 2 دن پہلے میرا خیال تھا کہ آج ویلاگ کروں گا. جو انہوں نے کل بات کی ان میں سے ایک رہ گئی تھی جو اصل اہم بات تھی, میرا خیال تھا اس پہ علیحدہ ویلاگ کرتا, جس میں کل انہیں ملفوف انداز میں ہر قسم کی بات کرنے پر تیار ہوں. یعنی کہ میں بغیر کسی شرط پہ, یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس کے علاوہ یہ بات کرنے پر تیار ہوں کہ الیکشن کب کرانے ہیں. کل وہ سرنڈر کر چکا تھا. ساتھ جب اس نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ مجھ سے بات ہی کرنا چاہتا ہے, مجھ سے نفرت کرتا ہے, مجھ سے کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. یہ وہی آرمی چیف جو ہے اس کو عمران خان صاحب یہ وہی ہیں جو آپ اقتدار میں آئے تھے تو پورے 6 مہینے بعد 7-8 مہینے بعد یہ آپ کے پاس گئے تو بتایا تھا کہ جی جو پنجاب کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہے اور باقی صوبہ کے پی میں اس کا کھرا جو ہے بنی گالا تک جاتا ہے. آپ کے بل میں ہے. آپ صفائی دے رہے ہو جی میری اور میری بیوی کی کرپشن. میں تو کہتا ہوں جی کہ صرف توشہ خانہ کا اور 250 ملین جو ڈالر ہیں ریاض ملک کے, یہی کافی ہیں. اس میں کون سی چیز ہے, اوپن اینڈ شٹ ہے. اس کی گاڑیوں کی ایویلیوشن جو ہے وہ بھی ہو جائے گی. ابھی جا کے وہ تو پورا جا کے اس کمپنی کے پاس چلے جائیں گے, اس کی ایویلیوشن لے کے آ جائیں گے. وہ گھڑی وہ تو ایسی ہے نہیں کہ آپ پا رہے ہیں کہ ایک دکان ایک ہے اور دوسری کے. وہ تو جس کمپنیوں سے ایویلیوشن کرا لیں, انہوں نے کہا جی یہ ویسے 12-13 ملین ڈالر کی ہیں, لیکن چونکہ ڈیزائنر ہیں اور کہ محمد بن سلمان نے لیا تو ان کو چونکہ تڑکا لگ ہوئے تو یہ 16-17 ملین ڈالر تک جا سکتی ہیں, جو کہ فرا گوگی 2 ملین ڈالر میں بیچ کے آ گئی تھی, جو انہوں نے یہاں کے شو کیا کہ ہم نے 5 کروڑ کی بیچی ہے, اور جو سی جمع کری وہ جعلی نکلی. تو یہ 12 کیسز سامنے ہیں. عمران خان صاحب میں تو کل کہا ہے کہ الیکشن تو ہونے نہیں ہے, اس کے لیے جو ایکسکیوز ہے, اس کے لیے جو بہانہ ہے وہ آپ کی ان حرکتوں سے اور آپ کے ان جرائم نے دے دینا ہے.
یہ حرکتیں آپ کی آتی رہیں گی، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. قانون بڑا تکڑا ہوتا ہے، اور ابھی قانون ایسا نہیں ہوا کہ یہ ملک جو ہے بنانا ریپبلک بنے. کئی لحاظ سے ہے، وہ اس لحاظ سے نہیں جس لحاظ آپ کہتے ہیں بنانا ریپبلک. اس کے اندر یہ جانتے ہیں اپنی لا اینڈ آرڈر کو. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب پولیس آتی ہے تو آپ بالکل دیکھتے ہو کہ دم دبا کے آپ آگے بھاگ جاتے ہو، ڈٹ کھڑے ہوتے ہو. یا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ مریم نواز کا بھی بیان آیا ہے کہ لیڈر اور گیدڑ میں بڑا فرق ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر نہیں بھی ہو تو یہ آپ کا جو امیج بلند ہو رہا ہے کہ آپ گرفتاری سے بھاگے پھر رہے ہو. وہ سکھ نے ایک وہ کہتے ہیں سر کے اندر وہ کیا ہوتا ہے جو جو ہوتی ہے، تو وہ اسے اس گھر سے نکالی تو چھوڑ دی، تو اسے پیچھے انگلی چلا رہا تو آگے آگے بھاگی جا رہی تھی. کسی نے کہا سردار جی اس کو مار دو، کہتے نہیں میں اس کو بھگا بھگا کے ماروں گا. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ پولیس کو بھگا بھگا کے ماریں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پولیس کا آپ نے دیکھا نا کہ کتنی ڈسپلن ہے، اور فوج اس سے زیادہ ڈسپلن ہے. آپ نے سب کو للکارا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میری بات جو ہے میں کرنے پر تیار ہوں، اس کے لیے ماحول جو ہے وہ اب بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور آپ نے خود ضائع کر دیا. آپ کو یہ الیکشن وہ بھی مل سکتے تھے، یہی مل سکتے تو یہ آپ کے حق میں جاتا تھا، آپ نے سارے ضائع کر دیے. آج کا واقعہ جو ہے ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے، ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ آپ نے باوردی پولیس کو کوئی بھی کرتا. اب میں کہتا ہوں کہ چاہے نواز شریف کریں چاہے کوئی کرے، کوئی بھی باوردی، اول تو کوئی اور جرت کر ہی نہیں سکتا کہ یہ لائسنس پاکستان میں طاقتور ہونے کا یا جرنیلوں کو حاصل ہے یا عمران خان سیاستدانوں میں پہلی دفعہ آپ کو ملے. اس سے پہلے کسی سیاستدان کے بعد یہ نہیں تھا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پاکستان، اور آپ شاید اسی وجہ سے ایکسائٹیڈ ہو کہ یہ ساری حرکتیں کر کے پاکستان جو ہے بڑی جلدی تباہی کی طرف جائے گا، اس لیے آپ چاہتے ہو کہ میں تڑکا لگاؤں، کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، خود تو ڈوبیا صنم. تو آپ چاہتے ہیں میں پاکستان کو بھی ساتھ لے کے ڈوبوں. اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا نظام کر رکھا ہے. وما علینا الا البلاغ.